وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضرین محترم، جیسا کہ میلاد النبی کے مہینے میں ہر سال حضور کے فضائل و مناقب، حضور کی شان، ان کا مقام، مرتبہ، ان کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اور بیان کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور ان کا ذکر کرنا اور ان کا ذکر سننا یہ عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ جیسے عبادت ہے، ایسے ہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور سننا بھی عبادت ہے۔ تو حاضرین محترم، پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، جب جاہلیت کا زمانہ تھا، ہمارے حضور کے پیدا ہونے سے پہلے بڑی جاہل قوم تھی۔ سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، اور ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ چھوٹی بات پر آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹی بات یعنی کنویں پر تیرا اونٹ پہلے پانی پیا، میرا اونٹ پہلے پانی نہیں پیا، اتنی بات پر 100 سال تک جنگ کرتے تھے۔ کتنے سال؟ 100 سال تک ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، مگر ان کی جنگیں، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی مگر ان کا لڑنا جھگڑنا ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ برائی ان کے اندر موجود تھی کہ چھوٹی بات پر 100 سال تک لڑا کرتے تھے۔ ایسی جاہل قوم، ان کے اندر کفر تھا، ان کے اندر شرک تھا، ان کے اندر ظلم و ستم کرنے کا مادہ تھا، ظلم و ستم کرتے تھے، لوگوں کو دبا کے رکھتے تھے، لوگوں کا مال چھین لیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے درمیان ایسی برائیاں تھیں کہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے عورتوں سے زندگی گزارتے تھے، زنا سے نسلیں پیدا ہوتی تھیں اور وہ زنا کی نسلیں چلا کرتی تھیں۔
ایسی برائیاں ان کے اندر تھی، کفر و شرک ان کے اندر تھا، ظلم و ستم ان کے اندر تھا، قتل و غارت گری ان کے اندر تھی، یہاں تک کہ اپنے خاندان میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، جس کا شوہر انتقال ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ ایسی برائیاں، بے شمار برائیاں، جھوٹ ان میں موجود تھا، چغلی ان میں موجود تھی، چاڑیاں ان میں موجود تھیں، ہر طرح کی برائیاں جو ہے ان کی زبانوں پر جو ہے موجود تھی۔ جتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ ان کے اندر موجود تھے، جتنے گناہ ہاتھوں سے، پیروں سے، جسم سے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ مگر جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ کیا فرماتا ہے اس جاہل قوم سے کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، تم کو جہنم سے بچانے کے لیے میں نے اپنا رسول تمہارے درمیان میں بھیج دیا۔ اگر میرا رسول تمہارے درمیان اگر نہیں آتا تو قریب تھا کہ تم جہنم پہ گر جاتے، جہنم پہ چلے جاتے، مگر قریب تھا کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن تم کو بچانے کے لیے، تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں نے اپنا رسول تمہارے درمیان میں مبعوث کر دیا۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مقام کیا ہے وہ بتایا، بیواؤں کا مقام کیا ہے وہ بتایا، بہنوں کا مقام کیا ہے وہ بتایا، ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ بتایا، مسلمان کا مقام کیا ہے وہ بتایا، پڑوسیوں کا مقام کیا ہے وہ بتایا، اولاد کا مقام کیا ہے وہ بتایا۔ حضور تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا حق کیا ہے وہ بتایا، ہر ایک کے حقوق کیا ہیں وہ بتایا، مگر حضور کے آنے سے پہلے کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے، اب ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے، اولاد کا حق کیا ہوتا ہے، پیر و مرشد کا حق کیا ہوتا ہے، استاد کا حق کیا ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک دوسرے کا حق کیا ہوتا ہے، مگر حضور آئے تو ہر ایک کا حق کیا ہے وہ بتایا۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا حق بتایا، جس کا باپ انتقال ہو جائے، بچہ بچپنے کے عالم میں جس کے ماں باپ چلے جائیں، انتقال ہو جائیں، وہ یتیم ہوتا ہے، تو یتیم کا حق بھی ہمارے حضور نے بتایا۔ ایک حدیث میں ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہو، پتھر جیسا سخت ہو، حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اس کے برکت سے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ہاتھ رکھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے حضور نے ہم کو بتایا۔ اسی طرح ہمارے حضور نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کے سر پر محبت سے جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے جتنے بال آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بالوں کے تعداد میں ہاتھ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اس یتیم کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے، اس سے محبت کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیں گے، جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں گے، ہمارے حضور نے فرمایا وہ سب سے اچھا گھر ہے، وہ سب سے بہترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، جب سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے ایسا زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ، لوگ جاہل تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت بچی
اگر بے کو بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. زندہ دفنا دیا جاتا تھا. مرد بچوں کو یعنی لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی کہ لڑکا پیدا ہونا چاہیے, لڑکی پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو لڑکا جب پیدا ہوتا تو خوش ہو جاتے تھے, لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو ان کا منہ اتر جاتا تھا, ان کی نیت بدل جاتی تھی. اور عرب کا یہ رواج تھا کہ لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسا جاہل زمانہ تھا, ایسے جاہل لوگ تھے. حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ایک صحابی حضور کے زمانے میں جب مسلمان ہو گئے تو حضور کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, جب ابھی میں مسلمان نہیں بنا تھا, جب جاہلیت کے زمانے میں تھا تو اس وقت مجھے بیٹی پیدا ہوئی, تو میں عرب کے رواج کے مطابق بیٹی پیدا ہونے کے بعد میں اس کو دفنانے کے لیے, زندہ دفنانے کے لیے میں اسے جنگل لے کر گیا. اپنا واقعہ حضور کو سنا رہے ہیں, سرکار سن رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں اپنی بیٹی کو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی, جب وہ بات کرنے کے لائق ہو گئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنگل کی طرف لے جا رہا تھا تاکہ اس کو دفن کر دوں, تاکہ اس کو زندہ جو ہے زمین کے اندر جو ہے میں گڑا دوں. یہ ارادے سے, یہ نیت سے میں جا رہا تھا. لیکن جاتے جاتے رستے میں میری بیٹی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی, پیاری پیاری باتیں کرنے لگی. لیکن اس کی میٹھی باتوں کو سن کر, اس کی پیاری پیاری باتوں کو سن کر میرا دل نرم نہیں ہوا, میرے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی میں اسے کھینچ کر لے گیا, یہاں تک کہ جنگل میں لے جا کر ایک باوڑی تھی, ایک کنواں تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ اس کنویں کے اندر پھینک دیا. جب کنویں کے اندر پھینک دیا تو اندر سے میری بیٹی ابا جان ابا جان کہہ کر پکار رہی تھی, اے ابا جان کہہ کر پکار رہی تھی. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ ابا ابا کہہ رہی تھی, اس کے باوجود بھی میرا دل نرم نہیں ہوا. وہ راستے میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی, اس کے باوجود بھی میرا دل نرم نہیں ہوا. میں نے اسے کنویں میں پھینک دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ کر میں اپنے گھر کو آ گیا. یہ واقعہ وہ صحابی حضور کے سامنے بیان کر رہے تھے. تو یہ واقعے کو سن کر حضور اتنا روئے کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ روتے روتے حضور کی داڑھی مبارک بھیگ گئی آنسوؤں سے, اور حضور نے اس صحابی سے کہا کہ اے میرے صحابی, میری نظروں کے سامنے سے تو دور چلا جا. اللہ اکبر. ایسا زمانہ تھا کہ عورت بچی اگر پیدا ہوتی, لڑکی اگر پیدا ہوتی تو اسے زندہ کنویں میں ڈال دیتے تھے, زندہ یا تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا. مگر جب ہمارے آقا تشریف لائے, جب ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لائے, پیغمبر خدا بن کر, رسول اعظم بن کر, نبی آخر الزمان بن کر جب اس دنیا میں تشریف لائے, اسی عورت کو, اسی صنف نازک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ دیا. سرکار نے ماں کا درجہ دیا. جس عورت کو بچپنے میں زندہ دفناتے تھے, سرکار نے اسی عورت کو ماں کا درجہ دیا اور یہ فرمایا کہ زمانے کا کتنا بھی بڑا خطب ہو, زمانے کا کتنا بڑا ولی ہو, زمانے کا کتنا بڑا ابدال ہو, زمانے کا کتنا بڑا صحابی ہو, یہ فرمایا تو جو کچھ بھی ہے, تو جتنا بھی بڑا ہے, مگر تیرے قدموں کے نیچے جو ہے, تیرے ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. سبحان اللہ. یہ فرمایا. تو زمانے کا خطب ہو, زمانے کا ابدال ہو, زمانے کا اوتاد ہو, تو جتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو, تو صحابی بھی کیوں نہ ہو, تو غوث پاک بھی کیوں نہ ہو, مگر تیری جنت کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. یہ فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ایک عورت کو جو زندہ دفنا دیا جاتا تھا سرکار نے ماں کا درجہ دیا اور دے کر فرمایا اس کے پیٹ سے اتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ پیدا ہو مگر اس کی جنت کہاں ہے؟ اس عورت کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کو ماں کا درجہ دیا، عورت کو بہن کا درجہ دیا، عورت کو کیا ہے بیٹی کا درجہ دیا، تو جب وہی عورت ماں بنتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سرکار نے فرمایا وہی عورت جب بہن بنتی ہے سرکار نے فرمایا بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہی عورت جب جو ہے اپنی بیوی بنتی ہے تو اس کو جو ہے اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی سرکار نے فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث میں ہمارے حضور فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کی ایک بیٹی ہو، اگر کسی مسلمان کی ایک بیٹی ہو اور اس بیٹی کو اچھی تربیت کرے، اس کا باپ اس کی اچھی پرورش کرے، اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کا اچھا رشتہ کرے، یہ چار باتیں اگر باپ کرتا ہے اپنی ایک بیٹی کے بارے میں، حضور نے فرمایا وہ باپ جب انتقال کر جاتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث میں ہمارے حضور نے فرمایا جس کی ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں تو حضور نے فرمایا اس کی اچھی پرورش کرے، اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کا اچھی جگہ رشتہ کر دے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ حضور نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی نہیں، دو بیٹی نہیں، تین بیٹیاں ہوں اور وہ تین بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، ان کا اچھی جگہ رشتہ کرے تو حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کے تین بیٹیاں ہوں ان کی تعلیم بھی اچھی کرے، ان کی تربیت بھی اچھی کرے اور ان کا رشتہ بھی اچھے کرے تو حضور کیا فرماتے ہیں وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ فرمایا حضور نے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹیوں کا حق کیا ہے وہ ہمارے حضور نے بتایا، ماں کا حق کیا ہے وہ ہمارے حضور نے بتایا، بہنوں کا حق کیا ہے وہ ہمارے حضور نے بتایا، ماں باپ کا حق کیا ہے وہ ہمارے حضور نے بتایا، پڑوسیوں کا حق کیا ہے ہمارے حضور نے بتایا، مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے پر حق کیا ہے ہمارے حضور نے بتایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سارے حقوق لوگوں کے جس پیغمبر نے ہم کو بتائے ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے ہمارے اوپر، ہمارے اوپر ان کا حق ہے جن کے حقوق سرکار نے ہم کو بتائے ہیں، جس ہستی نے ہم کو بتائے ہیں، جس نبی نے ہم کو بتائے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، سرکار بتائے نا، تو سرکار جو ان ساروں کا حق بتائے ہم پر ان کا سب سے بڑا حق ہے کیا ہے؟ ان کا ہم ادب کریں، یہ سرکار کا حق ہے، ہم سرکار سے محبت کریں، یہ سرکار کا حق ہے، ہم سرکار کو دل سے مانیں، یہ سرکار کا حق ہے، اور سرکار پر ہمیشہ درود و سلام پڑھیں، یہ سرکار کا حق ہے ہم پر، یہ حقوق ہمیں ادا کرنا ضروری ہے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ایسی محفلیں جب اعلان ہوتا ہے کہ میلاد النبی کی محفل ہے، سرکار کا ذکر کرنے کی محفل ہے، جلسہ ہے، بیان ہے، اگر اعلان کر دیا جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کے کانوں میں اگر یہ بات پڑی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے وقت کی قربانی دے کر، اپنے کتنے بھی کام ہو اس کو پوسٹ پون کر کے ایسی محفلوں میں، ایسے بیانوں میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم حضور کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کا مقام، مرتبہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو حضور کی عزت بھی ہمارے دل میں بڑھتی ہے اور ان سے چاہت، انسیت بھی ہمارے دل میں بڑھتی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ باوجود اس کے
کہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، حضور کی فضیلت بیان کی جاتی ہے محفل میں، میلاد النبی کا جلسہ ہے، میلاد النبی کی محفل ہے، یہاں پر نہ آپ کی بات میں کرنے والا ہوں نہ آپ میری بات کرنے والے ہیں، کوئی کسی کی بات نہیں کرنے والا ہے، ہم صرف حضور کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر آپ حضور کی بات سن رہے ہیں، صرف حضور کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اگر نہیں آتے تو ان کے نصیب کی بات ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس مجلس میں بیٹھ کر آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے جو نہیں ہے وہ ان کے حصے کی بات ہے، جو ہے وہ ان کے نصیب کی بات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی دوسرے گاؤں یعنی آلور کے قریب میں ہتی بیلگل میں آج میرا بیان ہے، وہاں بھی مجھے سفر کر کے جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ بول کر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کیا عالم تھا۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، مگر ہماری دعا قبول بھی ہوئے جا، نہیں بھی ہوئے جا، یا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد قبول ہوئے جا۔ فرعون جب ستا رہا تھا حضرت موسیٰ کو، تو حضرت موسیٰ پیغمبر دعا کرے کہ اے اللہ فرعون کو غرق کر دے، ڈبا دے پانی میں، دعا کرے، بدعا کرے۔ تو انہوں دعا کرنے کے بعد 40 سال کے بعد فرعون کو اللہ نے ڈبایا۔ دعا کرنے کے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا، لیکن ہمارے حضور کی شان دیکھو کہ سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، ان کے دعا مانگنے کے بعد ان کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں بارش نہ پڑنے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، لوگ کھانے کو ترس گئے، پینے کو ترس گئے، جانور مرنے لگے۔ تو صحابہ آ کر حضور سے عرض کرے، جمعہ کا دن تھا، حضور منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، تو صحابہ اکرام آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدینے میں بارش نہیں پڑ رہی ہے، مدینے میں جانور مر رہے ہیں، قحط پڑ گیا ہے، ہم بھی بڑے پریشان ہیں، یا رسول اللہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ منبر پر بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مدینے پر بارش نازل فرمائے۔ صحابہ آ کر حضور سے پوچھتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ کر آپ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مدینے پر بارش نازل فرما، دعا مانگتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ سرکار دعا مانگنے کے لیے ایسا ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ مدینے پر بارش نازل فرما، ہاتھ اٹھائے تو آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، اتنا جلدی حضور کی دعا قبول ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، ہم دعا کریں کب قبول ہوگی نہیں پتا، لیکن قبول ہوتی ہے۔ لیکن حضور کی دعا کے قبول ہونے میں اتنی جلدی ہوتی تھی کہ دعا کر کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قبول ہو جاتی تھی۔ تو سرکار دعا مانگے کہ اے اللہ مدینے پر بارش نازل فرما، تو سرکار کے دعا مانگتے ہی بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، بارش پڑنا شروع ہو گئی۔ سرکار جمعہ کی نماز پڑھا کر گھر کو چلے گئے۔ جمعہ کا سارا دن بارش، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشوبہ، جمعرات، کنٹینیو 7 دن بارش پڑتی رہی، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، سرکار پھر جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے منبر پر تشریف لائے، تو صحابہ پھر آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ پہلے بارش نہیں پڑتی تھی تو اس کے دعا کے لیے ہم آئے تھے، اب بارش زیادہ ہو گئی ہے، بارش کم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اب بارش رک جائے۔
بارش کم ہو جائے اس کی دعا فرمائیے۔ جیسے ہی صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم حوالینا ولا علینا، یہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے اللہ اب مدینے پر بارش نازل مت فرما، مدینے کے اطراف میں بارش نازل فرما۔ جیسے ہی سرکار یہ دعا مانگتے ہیں تو حضور کی دعاؤں کا یہ معجزہ ہے، سرکار کی دعاؤں کی یہ کرامت ہے کہ مدینے پر بارش رک گئی، مدینے کے اطراف برسنے لگی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی دعاؤں کا معجزہ ہے، سرکار کی دعاؤں کی قبولیت کی معجزانہ شان ہے یہ کہ سرکار کی دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے آج جو ان کی اولاد ہے، پیغمبر کی جو اولاد ہے، جن کو جو ہے صاحبہ کہتے ہیں، جن کو سادات اکرام کہتے ہیں، ان سے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کیوں کہ صاحب ذرا دعا فرمائیے، کیونکہ وہ انہی پیغمبر کی اولاد میں سے جس پیغمبر کی دعا اتنی جلدی قبول ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، ریجیکٹ نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم کو بھی چاہیے کہ ہر قدم پر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ ہم دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم کسی سے نہ مانگیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ سے اگر ہم نہ مانگیں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں، حضور کی محبت اپنے دل میں رکھیں، حضور کو دل سے مانیں، حضور کا ادب و احترام کریں، حضور کی اتباع کریں، اطاعت کریں، اور ہمیشہ حضور پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ حقوق ہیں ہمارے آقا کے ہم پر، ان حقوق کو ہمیں ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ایسی محفلوں میں جو ہے خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دل سے حضور کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیے، حضور کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ حضور کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں حضور کی اطاعت و اتباع میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیشہ اے اللہ آپ کے محبوب پیغمبر پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ ایسی محفلوں میں شامل ہو کر ایسی محفلوں سے سعادتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔